بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے سبق میں ہم حرف کی علامات پڑھتے ہیں۔ جیسے پچھلے سبق میں ہم نے اسم کی علامات، فعل کی علامات ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اسم اور فعل کو پہچاننے کا کیا کیا طریقہ ہے، کون کون سی نشانی ہے جسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے۔ آج کے سبق میں کلمہ کی جو تیسری قسم ہے حرف، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ حرف کی علامات کیا کیا ہیں۔ حرف کی سب سے بنیادی یا آپ کہہ لیں کہ اکلوتی علامت، حرف کی جو اکلوتی علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی علامت نہ پائی جائے۔ جس لفظ کے اندر اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو وہ حرف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسم کی آپ نے 12 علامات پڑھی ہیں، 12 علامات آپ نے اسم کی پڑھی، 8 علامات آپ نے فعل کی پڑھی، 12 اور 8 20۔ جس لفظ کے اندر ان 20 علامات میں سے کوئی علامت بھی نہ پائی جا رہی ہو تو وہ حرف ہوگا۔ تو پھر آگے مصنف اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حرف جو ہوتا ہے وہ کلام کے اندر مقصود نہیں ہوتا۔ حرف کی کلام کے اندر مقصودیت نہیں ہوتی کہ اب ہمیں کوئی حرف چاہیے، ہمیں اسم چاہیے ہوتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، پھر فعل چاہیے ہوتا ہے کہ کام کیا ہوا ہے۔ بات سمجھ لیں کہ ہمیں اسم چاہیے ہوتا ہے کہ فاعل کون ہے، کرنے والا کون ہے، اور فعل چاہیے ہوتا ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے۔ حرف کی کلام کے اندر ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، حرف کی ضرورت تب ہوتی ہے جب ہم نے اسم اور فعل کو آپس میں لنک کرنا ہو۔ مثال کے طور پہ یہ ہے فاعل، کام کرنے والا، اور یہ اسم ہوتا ہے، اور یہ ہے فعل یعنی کام۔ تو ہمیں یہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کام کیا ہوا ہے اور کام کس نے کیا ہے۔ کلام کے اندر یہی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو، فاعل کو اور فعل کو، اسم کو اور فعل کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرنے کے لیے ہمیں جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ حرف ہے۔ اس کے بغیر ہم ان دونوں کو لنک کر ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ دونوں کو جوڑ ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک اسم ہے اور ایک فعل ہے، یہ ہے کتبتو، ایک کام ہے، یہ ایک فعل ہے۔ اب یہ ہے القلم، یہ اسم ہے۔ کتبتو القلم، میں نے لکھا قلم، تو جملہ بن نہیں رہا۔ تو ہم نے اب ان کو آپس میں جوڑنا ہے، تو آپس میں جوڑنے کے لیے اب ہمیں ایک حرف کی ضرورت پڑے گی، با کی۔ تو کیا بنے گا؟ کتبتو بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ تو حرف کی ضرورت پڑ گئی ہمیں اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے۔ لیکن کچھ ایسے اسماء اور افعال ہوتے ہیں کہ ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے آپ کو حرف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اکل علی، علی نے کھانا کھایا۔ ہاں، اکل علی، علی نے کھانا کھایا، یہ فعل ہے اور یہ اسم ہے۔ اب ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے حرف کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں۔ ہاں، اگر کلام کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا ہے، تفصیل سے لے کے جانا ہے، پھر آگے جا کے کچھ اور چیزیں اگر ایڈ کرنی ہے ساتھ، تو شاید حرف کی ضرورت پڑ جائے، ورنہ یہاں اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے حرف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حرف کی مقصدیت کیا ہے؟ اسم اور فعل کو آپس میں جوڑنا، ایک دوسرے کا ربط قائم کرنا۔ لیکن وہ ربط 4 چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ کلام کے اندر ربط کا فائدہ دیتا ہے کہ جوڑنے کے لیے، تو کن کن چیزوں کو جوڑنے کے لیے وہ 4 چیزیں ہیں، آپ نے ایک ایک کر کے نوٹ کر لینی ہے۔ حرف آتا ہے جوڑنے کے لیے، کس کس کو جوڑنا ہے؟ نمبر 1، 2 اسموں کو آپس میں جوڑنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس 2 اسم ہیں، زید اور الدار۔ زیدن بھی اسم ہے، اسم کی علامت کیا ہے؟ تنوین آ گئی۔ الدار اسم ہے، اسم کی علامت کیا ہے؟ الف لام آ گیا۔ زید الدار۔ اب آپ بولتے ہیں زید الدار، زید کا معنی زید نام ہے کسی بندے کا، الدار کا معنی گھر، زید گھر، کیا مطلب ہے؟
آپ کو یہاں پہ جوڑنا پڑے گا، ربط دینا پڑے گا ایک حرف کے ذریعے سے. آپ کہیں گے فی الدار، یہ آ گیا حرف جوڑنے کے لیے. زید فی الدار، زید گھر میں ہے. تو دو اسموں کو ہم نے جوڑا، تو حرف آتا ہے جوڑنے کے لیے. کس کو؟ دو اسموں کو. یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، درمیان میں جوڑنے کے لیے ہم نے ایک حرف کا استعمال کیا. دوسرا ہے ایک اسم اور ایک فعل کو آپس میں جوڑنے کے لیے. ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کے لیے حرف کا استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے آمن باللہ، وہ ایمان لایا اللہ پر. یہ فعل ہے. آمنہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور لفظ اللہ اسم ہے. تو اب یہ فعل اور اسم کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے ہم نے درمیان میں یہ با حرف کا استعمال کیا. ایک اسم اور ایک فعل کو آپس میں جوڑنے کے لیے آتا ہے. تیسرے نمبر پہ دو فعلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے. دو فعل ہیں، ان کو آپ نے آپس میں جوڑنا ہے، تو اس میں بھی حرف کا استعمال ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں ارید اصلی، ارید میں ارادہ رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں، یہ فعل ہے. اصلی میں نماز پڑھوں، یہ فعل ہے. درمیان میں آپ کو ایک حرف چاہیے. ان اصلی، میں چاہتا ہوں کہ میں نماز ادا کروں، میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. تو یہ آپ نے دو فعلوں کے درمیان، یہ دو فعل ہیں، ایک حرف کا استعمال کیا. تو دو اسموں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کے لیے، دو فعلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے. دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، بڑی کامن آیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب یہاں دیکھیے ان کنتم تحبون اللہ، یہ ایک جملہ ہے. اتبعونی ایک جملہ ہے. درمیان میں ہمیں فا کی ضرورت پڑی، جو فا جزائیہ ہے. ان شرطیہ ہے، تو ان شرطیہ اور یہ کانا فعل ناقصہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بنے گا شرط. اب شرط کی جزا چاہیے تو اس کے لیے فا جزائیہ لے کے آئے. تو یہ فا جزائیہ حرف ہے جو دو جملوں کے درمیان ربط کا فائدہ دے رہا ہے. تو حرف آتا ہے ربط کے لیے. کن کن چیزوں میں؟ ان چار چیزوں کا آپس میں ربط کے لیے. دو اسموں کا آپس میں ربط، زید فی الدار. اس کی ایک اور مثال لے لیں قرآن سے، جیسے آتا ہے فناظرۃ الی میسرہ. اب یہ میسرہ یہ بھی اسم ہے تنوین آخر میں، اور فناظرۃ یہ بھی اسم ہے تنوین آخر میں اور گول تابی ہے. تو درمیان میں ہمیں دو اسموں کو جوڑنے کے لیے ایک حرف کی ضرورت پڑی. تو مصنف کی عبارت پڑھ لیجئے. مصنف کہتے ہیں کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی علامت نہ پائی جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض ربط کا فائدہ دیتا ہے. اور یہ ربط کبھی دو اسموں میں ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار، یا ایک اسم اور ایک فعل میں ہو، جیسے کتبت بالقلم، یا دو فعلوں میں ہو، جیسے ارید ان اصلی، یا ایک چیز مصنف نے نہیں بیان کی کہ دو جملوں میں ربط ہو، جیسے ہم نے مثال دی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب آخر میں ہم آپ کے سامنے کچھ جملے رکھتے ہیں جس میں آپ نے ہماری مدد کرنی ہے اور ہم آپ کی مدد کریں گے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس سبق کو علامات اسم، علامات فعل، علامات حرف، اس کو ہم پہچانیں گے کہ اسم کون سا ہے، حرف کون سا ہے، فعل کون سا ہے. یہ آپ کے سامنے ہم نے چند مثالیں لکھی ہیں. اصل مقصد وائٹ بورڈ کو بھرنا نہیں ہے کہ پورا وائٹ بورڈ بھر دیا جائے مثالوں کے ساتھ. اصل چیز یہ ہے کہ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو واضح کیا جائے کہ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے. یہ اصل میں ہم نے ان کو پہچاننا ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے ضرب فعل ہے. کیا علامت ہے؟ کہ ماضی ہے. ماضی جو ہے وہ فعل ہوتا ہے. علم النحو کے مصنف نے فعل کی علامات میں اس چیز کو بیان نہیں کیا، لیکن دیگر مصنفوں نے دیگر کتابوں میں آپ کو یہ علامت ملتی ہے کہ ضرب ماضی ہے تو یہ فعل ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اسم ماضی نہیں ہوتا.
اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل کے اندر ہی زمانہ ہوتا ہے. تو یہ فعل ہے کیونکہ اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے. اللہ اسم ہے کیونکہ شروع میں کیا آ گیا؟ الف لام. مثلا ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثالیں بیان کی. مثلا کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ آخر میں تنوین آ گئی. اسی طرح سنذهب، ان قریب ہم جائیں گے، الی المدینتی، مدینہ شہر کی طرف انشاءاللہ. تو سنذهب یہ فعل ہے. کیا علامت ہے جی؟ شروع میں سین زبر سا آ گیا، سین زبر سا آ گیا تو یہ فعل کہلائے گا. المدینتی اسم ہے. کیوں؟ شروع میں الف لام آ گیا. الا حرف ہے. کیوں؟ اس کے اندر نہ اسم کی علامت ہے نہ ہی فعل کی علامت ہے، بلکہ یہ ایک فعل اور ایک اسم کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، جیسے ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو یہ حرف ہے. آگے دیکھ لیجئے خلق، یہ بھی فعل ہے. کیوں؟ زمانہ پایا جا رہا ہے، ماضی ہے. لفظ اللہ اسم ہے، الف لام آ گیا. الارض اسم ہے، الف لام آ گیا. لبیسا، لبیس الرجل ثوبا، پہنا آدمی نے لباس، کپڑا. لبیسا فعل ہے، زمانہ پایا جا رہا ہے. الرجل اسم ہے، الف لام آ گیا. ثوبا اسم ہے، تنوین آ گئی. جلست، جلست العصفورۃ علی الشجرۃ، بیٹھی چڑیا درخت کے اوپر. جلست العصفورۃ، جلست فعل ہے، آخر میں تائے تانیث ہے، ساکنہ ہے. یہ اصل میں تائے تانیث ہے، جلست. تو جیسے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ جلست العصفورۃ، تاظر تی کیوں ہے؟ کیونکہ آگے ساکن ہے. تو یہ بھی ساکن، وہ بھی ساکن، دو ساکن جمع ہو گئے. تو ان کو پڑھنے کے لیے پھر پہلے ساکن کو حرکت دے دیتے ہیں. تو حرکت کون سی دیتے ہیں؟ نحو کا اصول ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی دی جاتی ہے. تو یہ اصل میں جلست نہیں ہے، بلکہ یہ تو عارضی طور پہ آگے جوڑنے کے لیے تاظر تی ہوا ہے، وگرنہ یہ جلست ہے. تو تائے تانی سے ساکنہ ہے تو یہ فعل کی علامت ہے، یہ فعل ہو گیا. العصفورۃ الف لام آ گیا تو یہ اسم ہے. الشجرۃ اسم ہے کیونکہ الف لام آ گیا. الا حرف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نہ اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے، بلکہ یہ دو اسموں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آیا ہے، ربط کے طور پر آیا ہے. ایک چیز یہاں نوٹ کر لیں کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے، جیسے ہم لاسٹ ٹائم پڑھیں. لیکن کسی لفظ کے اندر الف لام پلس تنوین دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الحمدن پڑھیں، الحمدن، یہ غلط ہے کہ تنوین بھی آپ نے پڑھ دیا اینڈ پہ اور الف لام بھی پڑھ دیا، یہ غلط. الحمدن نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام سیبوے جو نحو کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، تو ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا کہ میں سیبوے سے ملنا چاہتا ہوں. تو کہنے والے نے کہا وہ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک سیبوے. ظاہر ہے کہ وہ بچپن میں اللہ نے وہ نحو میں بڑا عروج دیا تھا، بڑا علم دیا تھا، تو بچپن میں وہ کھیل رہے تھے اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ. تو اس شخص نے دیکھا کہ بہت سارے لڑکے کھیل رہے ہیں، اب ان میں سے میں سیبوے کو کیسے پہچانوں کہ سیبوے کون ہے. تو اس نے سلام لی تو اس نے الف لام اور تنوین دونوں جمع کر دی. اس نے کہا السلام علیکم. اس نے اس لیے کہا کہ جو سیبوے ہوگا، نحوی ہوگا، اسے پتہ چل جائے گا یہ غلط پڑھ رہا ہے، تو وہ آئے گا میرے طرف، ریئیکٹ کرے گا، مجھے ٹوکے گا، تو میں پہچان جاؤں گا یہی سیبوے. اس نے اونچی آواز سے کہا السلام علیکم. اس نے الف لام اور تنوین کو جمع کر دیا. تو سیبوے نے اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا جامع التنوین والالف لام. وعلیکم السلام اے الف لام اور تنوین کو جمع کرنے والے. تو وہ بندہ پہچان گیا یہی سیبوے ہے. اس نے ایک نحو کی غلطی پکڑ لی، کیونکہ یہ بڑی معمولی بات ہے، عام بندے کو اس کا پتہ نہیں چلے گا. تو اسی کے ساتھ اسم، فعل اور حرف کی علامات والا چیپٹر مکمل ہوا چاہتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.